السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ المعلم ٹی وی کی یہ سیریز سلسلہ عشرہ مبشرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے متعدد القاب ہیں، آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، آپ کو صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ عتیق اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد کردہ ہے۔ اور صدیق اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں معراج کا سفر طے کر کے آیا ہوں کہ ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے جنت اور جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ان کو ایک بات مل گئی، وہ دوڑے دوڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے ابو بکر تجھ پر جس پر تو ایمان لے کے آیا ہے اور تجھ کو جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ کہا اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو پھر یہ سچ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے۔ آپ کا نام، آپ کا لقب اسی وجہ سے صدیق پڑ گیا۔ اور صاحب، ساتھی، اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ جب غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے پیارے پیغمبر اپنے ساتھی سے کہیے، اپنے صاحب سے کہیے کہ پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ آپ کے اور بھی متعدد القاب ہیں۔ آپ کے خاندان کے حوالے سے بات کی جائے، آپ کے والد محترم ابو قحافہ جن کا اصل نام عثمان ہے، یہ فتح مکہ والے دن اسلام لے کے آئے۔ اور آپ کی والدہ سلمہ بنت صخر ام الخیر کے نام سے مشہور کنیت ان کی، یہ شروع اسلام کے اندر اسلام لے کے آئی تھی۔ جب اسلام کا دور شروع کے اندر تھا اس وقت یہ اسلام لے کے آئی تھی۔ اور آپ کی بیویوں کے حوالے سے بات کی جائے، آپ کی 4 بیویاں ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی 3 بیٹیاں اور آپ کے 3 ہی بیٹے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ مسلمان تھا، صحابیت کے درجے پر فائز تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت پر ہی ایمان لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی پھر ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مکے کے اندر اسلام کے سب سے پہلے خطیب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھا، مکے کے کفار کے سامنے رکھا۔ انہوں نے آپ کو مارا، آپ کو پیٹا، آپ کو تکلیفیں دیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ آپ کے کہنے پر متعدد صحابہ کرام جن کے اندر حضرت طلحہ بھی آتے ہیں، حضرت عثمان بھی آتے ہیں، دیگر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مکے کے اندر تکذیب کی جا رہی تھی، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مارے کھائی، تکلیفوں کو سہا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آپ ایمان کو کیسے چھوڑتے کہ دور جاہلیت کے اندر کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، دور جاہلیت کے اندر کبھی آپ نے شراب نہیں پی تھی، دور جاہلیت کے اندر کسی بت کی آپ نے پوجا نہیں کی تھی۔ تو جب ان کو ایمان مل گیا،
اسلام مل گیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا۔ وہ کیسے اسلام کو چھوڑنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب ہجرت کا وقت آیا، پہلی ہجرت کی، ابن دغنہ نے آپ کو روکا، آپ واپس گھر کے اندر آئے اور پھر دوسری ہجرت کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر آپ ہجرت نہ کیجئے، شاید کہ اللہ مجھے حکم دے دے اور آپ کو بہتر ساتھی مل جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، 2 اونٹنیوں کو پالنا شروع کر دیا، اور ذہن کے اندر یہی تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آئے گا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور پھر آسمان سے حکم ربی آیا کہ اے پیارے پیغمبر اب آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے گھر دوپہر کے وقت پہنچے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے ہجرت کو حکم آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا کہ اے ابوبکر ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں نے اپنی 2 اونٹنیاں لی جس کو میں پار رہا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ہم ہجرت کی طرف نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے، غار حرا کے اندر ہم نے رات بسر کی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس انداز سے کی جا رہی تھی کہ آپ کا غلام بکریوں کو لے آتا اور اس کا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا، اور اسی طرح آپ کا بیٹا دن کے وقت مکہ کے لوگوں کی باتیں سنتا اور رات کے وقت آپ کے پاس آتا اور آپ کو آ کے ساری چیزیں بتلاتا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ مکے کے اندر واپس لوٹ جاتا تاکہ لوگوں کو شک نہ گزرے۔ اور اسی طرح جب ابو جہل آپ کے گھر کے اندر آئے تو ابو جہل نے آپ کی بیٹی اسما سے پوچھا آپ کے بابا کہاں گئے، تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتہ۔ تو ابو جہل نے آگے سے ان کو مارا اور تھپڑ مارا، کان کی بالی گر گئی، یہاں تک انہوں نے مارا، یعنی کہ پورے کا پورا گھرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگا رہا۔ یہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، کھانا تیار کرتی تھی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھرانے کا ایک علیحدہ ہی تعلق ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو غار حرا کے اندر جب کالا ناگ آپ کو ڈسا تھا، کالے ناگ نے، اس وقت بھی مکمل حفاظت فرمائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے آپ کے ساتھی بن کے مدینے کے اندر پہنچے، اور پھر مدینے کے اندر بھی اپنی زندگی اسلام کے لیے لگا دی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جان، سب کچھ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی اسلام کے لیے گزری، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے بات کی جائے تو صبح کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا صحابہ ایک آدمی گائے پہ جا رہا تھا، گائے اس کے ساتھ بولی کہ مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ گائے بھی بول سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، ابو بکر گواہی دیتا ہے، عمر گواہی دیتا ہے، کہ روایت کے الفاظ ہے میں ایمان لاتا ہوں، ابو بکر ایمان لاتے ہیں، عمر ایمان لاتے ہیں اس بات پر۔ حالانکہ اس مجلس کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی بات کی جائے، مناقب کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اے آل ابی بکر، صحابہ کرام پکار اٹھے تھے کہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین بھی ساتھ سفر کے اندر تھی، اور یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا سیدہ کا، تو آپ تلاش کرنے کے لیے رکے، صحابہ تلاش فرما رہے تھے، حالانکہ وہ ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا عائشہ تیری وجہ سے
ہم اتنی دیر کر رہے ہیں اور صحابہ بول رہے ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتار دیا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں تک فرمایا آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جائے، آپ انتہائی نرم دل کے مالک تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، اور ایسا معاملہ کہ آپ نے معافی مانگی، انہوں نے بھی معافی مانگی، نہ وہ تیار ہوئے نہ آپ تیار ہوئے، وہ گھر کے اندر چلے گئے، پھر وہ بھی نادم ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کہی ہے، معافی مانگ رہا ہوں، عمر مجھے معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلنے لگے تو سامنے دیکھا عمر بھی آ رہے ہیں، عمر آگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا تم اس آدمی کے بارے میں کیوں نہیں ڈر جاتے کہ جس وقت لوگ میری تکذیب کر رہے تھے یہ اکیلا تصدیق کر رہا تھا، میری وجہ سے ان کو معاف کر دو۔ کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم میری وجہ سے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو زمین دی، دوسرا صحابی ربیہ ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین لے لی، ان کو بھی مل گئی۔ زمین کے درمیان میں ایک درخت تھا، اس درخت کے حوالے سے اب بحث شروع ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ میرا ہے، ربیہ کہنے لگے یہ میرا ہے۔ باتیں کرتے کرتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو ناگوار تھا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ اسے کہنے لگے کہ میرے لیے یہی الفاظ بولو، انہوں نے نہیں بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے ابوبکر کیا ہوا تمہیں، ربیہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو ربیہ نے سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے کہو کہ مجھے معاف کر دے یا وہی کلمات میرے لیے بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ سے فرمایا اے ربیہ تم کچھ نہ کہو، صرف اتنا کہو کہ اے ابوبکر اللہ آپ کو بخش دے، اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ تو کیسے فضائل، کیسے مناقب تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بات انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔